دو باتیں آپ سے کروں گا۔ پہلی بات جس کی طرف مولانا قاری محمد بلال صاحب نے تھوڑا سا اشارہ کیا کہ آپ جتنے بچے ہیں آپ اپنے آپ کو اس لحاظ سے خوش قسمت سمجھیں کہ اللہ نے آپ کی برادری میں، خاندان میں اور آپ کے دوستوں میں، ان سب میں سے اللہ نے آپ کو قرآن حفظ کرنے کے لیے چنا ہے۔ کوئی بات تو اللہ کو آپ کی پسند آئی کہ آپ کے چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھوپھی زاد، آپ کے اسکول کے دوست، محلے کے بچے، ان سب میں سے اللہ نے آپ پر نظر کرم کی اور آپ کو حفظ قرآن کے لیے اللہ نے منتخب کیا۔ اس پر آپ اللہ کا جتنا بھی شکر کر لیں اتنا ہی کم ہوگا کہ اس نے آپ کو ایک عظیم مقصد کے لیے منتخب کیا۔ دوسری بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ جو بچپن کی زندگی ہے اس میں بچے کا دل کرتا ہے کہ میں کھیل کود میں، آرام میں، سیر سپاٹے میں اپنا وقت گزاروں، چونکہ غیر شعوری زندگی ہوتی ہے نا، بندے کو، بچے کو نفع نقصان کا، دھوپ چھاؤں کا پتہ نہیں ہوتا اور اسے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میری زندگی اور میرا یہ وقت کتنا قیمتی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اسے آرام میں گزار دوں، کھیل کود میں گزار دوں۔ تو آپ جتنے بچے ہیں آپ اس بچپن کی زندگی میں اتنا شعور اور سمجھ اپنے اندر پیدا کر لیں کہ زندگی کے یہ جو لمحات ہیں، یہ جو وقت ہے آپ گزار رہے ہیں، یہ بڑا قیمتی، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ بڑا قیمتی، اسے ضائع نہیں کرنا۔ کھیل کود میں، سونے میں، گپ شپ میں، سیر سپاٹوں میں اسے ضائع نہیں کرنا، بلکہ اپنا وقت جو ہے وہ پڑھائی میں، تعلیم میں آپ نے گزارنا ہے اور اسی فکر میں رہنا ہے۔ دیکھیں کچھ بچے ایسے ہیں آپ کے علم میں جو
1.5 سال میں قرآن حفظ کر جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 1 سال میں قرآن حفظ کر جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 2 سال لگا دیتے، کچھ 3 سالوں میں حفظ کر جاتے۔ وہ جو 1.5 یا 2 سال میں حفظ کر رہا ہے، آپ بھی اپنا ذہن بنائیں، اپنے ذہن میں یہ بات جما لیں، فکر کیا کریں، فکر کہ میں نے بھی جلد از جلد محنت کر کے میں نے جلد از جلد قرآن حفظ کرنا۔ آپ اگر وقت لگائیں، محنت کریں، ٹائم دیں، تو وہی سفر جو آپ 3 سالوں میں طے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ 2 سال میں بھی طے کر لیں، 1.5 سال میں بھی طے کر لیں، لیکن اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ وقت آپ دیں گے، محنت آپ کریں گے، ٹائم آپ ضائع نہیں کریں گے۔ آخری بات جو میں اس سلسلہ میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ اس بات کو آپ پلے باندھ لیں، آگے بھی آپ کی زندگی آ رہی ہے، آپ نے پڑھنا ہے، تجوید پڑھیں، عالم بننے والی کتابیں پڑھیں جیسے طلباء پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے یہ زندگی گزارنی، یا آپ کوئی حفظ کے بعد مثلاً آپ نہیں پڑھنا چاہتے، اگر بدقسمتی سے، اور آپ کہتے ہیں میں کوئی فن سیکھنا چاہتا ہوں، میں کار مکینک بن جاؤں یا موٹر سائیکل مکینک بن جاؤں، یا کوئی بھی کام آپ سیکھنا چاہتے ہیں، یا سکول میں آپ جانا چاہتے ہیں، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو استاد ہے اس کا ادب اور اس کا احترام اور اس کی خدمت یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ استاد کا ادب نہ کیا جائے، احترام نہ کیا جائے، انہیں عزت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے، اور میں کامیابی حاصل کر لوں، ناممکن، کبھی نہیں ہوگا۔ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے جب تک استاد آپ پر راضی نہیں ہو۔ تو استاد کا جو ادب ہے، احترام ہے، کہیں ہم چونکہ طالب علمی کے زمانے سے گزر کے آئے، کئی بچے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو اپنے استاد کی بعض اوقات نقل اتارنے لگتے ہیں، یا ان کی کوئی ادا عجیب سی، اس کا وہ مذاق اڑانے لگتے ہیں، تمسخر اڑانے لگتے ہیں، یا ان کا کوئی حکم، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ طالب علم عملی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں۔ یہ بات آپ لکھ لیں، جتنا بھی ذہین ہو، جتنا بھی اس کا حافظہ ہو، جتنی بھی وہ محنت کر لے، لیکن وہ چاہے کہ اسے عزت ملے، عظمت ملے، کامیابی ملے، کبھی نہیں ملے۔ پہلا زینہ ہے استاد کا احترام۔ بات تو تھوڑی سی مشکل ہے، آپ بچے ہیں۔ کسی فلاسفر نے، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، ان کا مقولہ ہے
کہ میرا باپ مجھے آسمان سے اتار کے زمین پہ لایا. والد ہی وجہ بنا ہے نا کہ ہم دنیا میں آ گئے، پیدا ہو گئے. تو وہ کہتا ہے کہ میرا باپ جو ہے نا وہ مجھے آسمان سے اتار کر زمین پہ لایا ہے، اور میرا جو استاد ہے نا اس نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا دیا. یعنی مجھے عزت ملی ہے، عظمت ملی ہے، بلندی ملی ہے، عروج ملا ہے، تو اس میں میرے استاد کی محنت ہے، میرے استاد کی کوشش ہے. تو آپ جتنے بھی بچے یہاں ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں یا لڑکپن میں ہیں، تو آپ اپنے پلے باندھ لیں کہ استاد کا جو احترام ہے، ادب ہے. ادب پہلا قرینہ ہے، یعنی استاد کے سامنے عاجزی کرنا، سر جھکا کے رکھنا، ان کے سامنے سر جھکا کے بات کرنا. پتہ چلے کہ یہ بچہ ادب، احترام، ان سارے تقاضوں کو یہ بندہ جانتا ہے. میری یہ دعا ہے، اور اسی دعا کے ساتھ ہم اختتام بھی کر دیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ جتنے بچے ہیں جلد از جلد آپ کے لیے اللہ وہ خوشی کا، مسرت کا دن لے آئے جب آپ کی دستار بندی اور آپ قرآن پاک مکمل کر لیں. اس رستے میں اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور جو رستے کی مشکلات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو ہٹا دے، اور آسانی کے ساتھ اللہ آپ کو اپنی منزل تک پہنچائے. وما علینا الا البلاغ المبین.